جی السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مارکیٹنگ سیگمنٹیشن۔ مارکیٹنگ کنسسٹ آف بائرز اینڈ بائرز ڈیفر ان ون موڈ اور موڈ ویز دے میں ڈیفر ان دیئر وانٹس ریسورسز لوکیشن بائنگ ایٹیٹیوڈ اینڈ بائنگ پریکٹس۔ بازار میں نا عام طور پر خریدار پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بازار عام طور پر نا خریداروں پر مشتمل ہوتے ہیں اور خریدار ایک زیادہ طریقوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ اپنی خواہشات، وسائل، مقامات، خریدار کے رویے اور خریداروں کے طریقوں میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ تھرو مارکیٹ سیگمنٹیشن کمپنی ڈیوائڈ لارج مارکیٹ انٹو اسمالر سیگمنٹیشن دیٹ کین بی ریچڈ مور ڈیفرنٹلی اینڈ افیکٹولی ود پروڈکٹس اینڈ سروسز دیٹ میچ دیئر یونیک نیڈز۔ مارکیٹ کی نا عام طور کی تقسیم کے ذریعے کمپنیاں بڑی مارکیٹوں کے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتی ہیں جن تک ان کی منفرد ضروریات سے مطابقت رکھنے والی مصنوعات اور خدمات کے ذریعے زیادہ مؤثر طریقے سے پہنچا جا سکتا ہے۔ آج کمپنیاں تسلیم کرتی ہیں کہ وہ اپنے بازار میں موجود تمام خریداروں سے اپیل نہیں کر سکتی یا کم از کم خریداروں کو ایک ہی طرح سے اپیل نہیں کر سکتی۔ آگے ہمارے پاس جاتا ہے اسٹیپ ان ٹارگیٹ مارکیٹنگ۔ نمبر 1 پہ آئے گا مارکیٹ سیگمنٹیشن، 2 پہ آ جاتا ہے مارکیٹ پوزیشننگ، نمبر 3 پہ آ جاتا ہے مارکیٹ ٹارگیٹنگ۔ آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس لیولز آف مارکیٹ سیگمنٹیشن۔ Because buyer have unique needs and wants each buyer in potentially and a separate market ideally then a seller might design a separate marketing program for each buyer. However, although some companies attempt to serve buyers individually, many other face larger number of smaller buyers and do not find complete segmentation while instead they look for broader classes of buyer who differ in their product needs and buyer responsibility۔ چونکہ خریداروں کی منفرد ضروریات اور خواہشات ہیں، ہر خریدار ممکنہ طور پر ایک الگ مارکیٹ ہے۔ مثال پر طور پر پھر ایک بیچنے والا ہر خریدار کے لیے ایک الگ مارکیٹنگ پروگرام ڈیزائن کر سکتا ہے۔ تاہم اگر کچھ کمپنیاں انفرادی طور پر خریداروں کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، بہت سی دوسری کمپنیوں کو بڑی تعداد میں چھوٹے خریداروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ مکمل تقسیم کو فائدہ مند نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ خریدار کے وسیع طبقے کو تلاش کرتے ہیں جو اپنی مصنوعات کی ضروریات یا خریدار کے جوابات میں مختلف ہوتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے ماس مارکیٹنگ۔ ماس مارکیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب کمپنیز have not always practiced target marketing in effect for most of the 19 major consumer products. Companies have held fast to mass marketing, mass producing, mass distribution and mass promotion about the same product in about the same way to all consumers۔ اس میں آ جاتا ہے کمپنیوں نے ہمیشہ ٹارگیٹ مارکیٹنگ کی مشق نہیں کی ہے۔ در حقیقت 1900 کی دہائی کے بیشتر عرصے میں بڑی صارفی مصنوعات کی کمپنیوں نے بڑے پیمانے پر مارکیٹنگ یعنی بڑے پیمانے پر پیداوار، بڑے پیمانے پر تقسیم اور تمام صارفین کے لیے ایک ہی طرح سے ایک ہی مصنوعات کی بڑی پیمانے سے تشہیر کر دی تھی۔ ہنری فورڈ جو تھے نا، انہوں نے کہ مارکیٹنگ کی اس حکمت عملی کی نا علامت اس وقت ظاہر کی جب اس نے تمام خریداروں کو ماڈل ٹی فورڈ پیش کیا۔ ان کے پاس کار کسی بھی رنگ کی ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ سیاہ ہو۔ مطلب کہ سیاہ ہو تو مارکیٹ میں لائے کار کو رنگ کروا سکتے ہیں، مطلب ایک بلیک کلر کی کار کو کسی بھی رنگ میں تبدیل کروا سکتے ہیں۔ اس طرح کوکا کولا نے ایک وقت میں پوری مارکیٹ کے لیے صرف ایک مشروب تیار کیا تھا۔ امید ہے کہ یہ سب آپ کو پسند آئے گی۔ آگے آ جاتا ہے سیگمنٹ مارکیٹنگ۔ سیگمنٹ مارکیٹ میں دی کمپنی کین مارکیٹ موڈ ایفیکٹولی ٹارگیٹ اٹس پروڈکٹس اور سروسز چینل اینڈ کمیونیکیشن پروگرام ٹوارڈ اونلی کنزیومر دیٹ اٹ کین سرو بیسٹ اینڈ موسٹ پروفیٹیبلی۔ مطلب کہ آ جاتا ہے کہ کمپنی اپنی نا مصنوعات یا خدمات چینل جو بھی اور مواصلاتی پروگرام کو صرف صارفین کے لیے ہدف بناتے ہوئے زیادہ مؤثر طریقے سے مارکیٹ کر سکتی ہے، جس کی وہ بہترین اور زیادہ منافع بخش خدمت کر سکتی ہے۔ کمپنی نا اپنی مصنوعات، قیمتوں اور پروگراموں کو احتیاط سے متعین طبقوں کی ضروریات کے مطابق بہتر بنا کر زیادہ مؤثر طریقے سے
زیادہ مؤثر طریقے سے مارکیٹنگ کر سکتی ہے۔ اگر کم حریف مارکیٹ کے اس حصے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں تو کمپنی کو کم حریفوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے نیچ مارکیٹنگ، تو مطلب نیچ مارکیٹنگ ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ مارکیٹ سیگمنٹیشن آر نارملی لارج آئیڈینٹیفائیبل گروپس ود اے مارکیٹ، فار ایگزامپل لگژری کار بائر، پرفارمنس کار بائرز، یوٹیلٹی کار بائرز اینڈ اکانومی کار بائرز۔ نیچ مارکیٹ فوکس آن سب گروپس ود ان دیز سیگمنٹ۔ مارکیٹ کے حصے میں عام طور پر مارکیٹ کے اندر بڑے قابل شناخت گروپ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس آ جاتا ہے لگژری کار خریدار، پرفارمنس کار خریدار، یوٹیلٹی کار خریدار اور اکانومی کار خریدار۔ تاک مارکیٹنگ ان طبقات کے اندر ذیلی گروپس میں پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ آگے آ جاتا ہے مائکرو مارکیٹنگ۔ مائکرو مارکیٹنگ از دی پریکٹس آف ٹیلرنگ پروڈکٹس اینڈ مارکیٹنگ پروگرامز ٹو سیوٹ دی ٹیسٹس آف اے اسپیسیفک انڈیویجول ایٹ لوکیشن۔ مائکرو مارکیٹنگ انکلوڈز لوکل مارکیٹنگ۔ مائکرو مارکیٹنگ میں مخصوص افراد اور مقامات کے ذوق کے مطابق مصنوعات اور مارکیٹنگ کے پروگراموں کو سلائی کرنے کا عمل ہے۔ مائکرو مارکیٹنگ میں مقامی مارکیٹنگ شامل ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے سم تھنگ دی میجر ویریبلز، جس میں جیوگرافی، ڈیموگرافی، سائیکوگرافی، بیہیویئر ویریبلز آ جاتے ہیں۔ جیوگرافی کے سیگمنٹیشن میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جیوگرافی تقسیم مارکیٹنگ کو مختلف جیوگرافی اکائیوں جیسے قوموں، خطوں، ریاستوں، کانٹیوں، شہروں یا محلوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ جیوگرافی کے سیگمنٹ کہلاتی ہے۔ آگے آ جاتا ہے ڈیموگرافی کا۔ ہمارے آبادیاتی کی تقسیم مارکیٹنگ کو عمر، جنس، خاندانی سائز، خاندانی زندگی کا چکر، آمدنی، پیشہ، تعلیم، مذہب، نسل اور قومیت جیسے متغیرات کی بنیاد پروگراموں پر گروپوں میں تقسیم کرتی ہے۔ آبادیاتی معمول کسٹمر گروپس کو تقسیم کرنے کے لیے سب سے زیادہ مقبول بنیاد ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جاتا ہے سائیکولوجیکل سیگمنٹیشن۔ یہ سماجی طبقے، طرز زندگی یا شخصیت کی خصوصیات کی بنیاد پر مارکیٹ کو جو نا کہ مختلف گروپوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ مطلب آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے بیہیویئرل سیگمنٹیشن۔ اس میں نا صارفین کے علم، رویوں، استعمالات یا مصنوعات کے رد عمل کی بنیاد پر مارکیٹ کو گروپوں میں تقسیم کرنا شامل کرنا۔ بہت سے مارکیٹرز کا خیال ہے کہ طرز عمل کے متغیرات مارکیٹ کے حصوں کی تعمیر کے لیے بہترین نقطۂ کا آغاز ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو لائک، شیئر اور فالو، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔